السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترمہ صدر جلسہ، معزز مہمان خصوصی، عزیز ماؤں اور پیاری بہنوں، آج میری تقریر کا موضوع ہے ہماری منزل کہاں ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں۔ معزز سامعات، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، حرم پاک بھی، کعبہ بھی، قرآن بھی، اللہ بھی ایک۔ معزز سامعات، جب اللہ تبارک و تعالی کسی قوم پر اپنا فضل فرماتا ہے تو اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ آج فساد اپنے عروج پر ہے، بگاڑ اپنے انتہا کو پہنچا ہوا ہے، مسلم نوجوان تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے اور مسلم قوم اپنی تباہی کے اسباب تلاش کر رہی ہے۔ وہ قوم جس مقصد کے لیے آئی تھی اس کو بھول بیٹھی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دشمنوں نے اسے قیدی بنا لیا ہے، اس کے ہاتھوں اور پیروں پر ہی نہیں، اس کے دل و دماغ پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ جو قوم دنیا کی امامت کے لیے آئی تھی وہ قوم دنیا کی غلامی پر راضی ہو گئی ہے۔ جو قوم دنیا کو راستہ بتانے آئی تھی وہ قوم آج دوسروں سے راستہ پوچھ رہی ہے۔ جو قوم دوسروں کے سروں پر سائبہ قائم کرنے کے لیے آئی تھی وہ آج بھیک مانگ رہی ہے۔ جو قوم دنیا کو انصاف دلانے کے لیے آئی تھی وہ قوم آج مظلومیت کا رونا رو رہی ہے۔ دنیا سے بھیک مانگ رہے ہیں وہ عدل کی، دنیا سے بھیک مانگ رہے ہیں وہ عدل کی۔ کل تک جو لوگ کرتے تھے دنیا کے فیصلے، میں کر رہا ہوں آج وہی کارواں تلاش، میں کر رہا ہوں آج وہی کارواں تلاش، ہاشم جس کو دیے تھے سمندر نے راستے۔ مسلمان شہزادیوں، اللہ نے جس قوم کو خیر امت کا خطاب دیا، جس قوم کو اللہ نے امامت کا منصب عطا فرمایا، جس قوم کے قدموں میں اللہ نے قیصر و کسریٰ کے تاج ڈال دیے، جس کے قدموں کو اللہ نے کامیابی سے ہمکنار فرمایا، وہ آج پورے روئے زمین پر بکھری پڑی ہے۔ اس کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، کوئی آج اس کے آنسوؤں کو پوچھنے والا نہیں، اس کا لہو پانی سے زیادہ سستا ہو گیا۔ آج پانی کی بوتل خریدنے کے لیے بھی قیمت دینی پڑتی ہے، مگر مسلمان کا خون بہانے کے لیے کچھ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ذرا سوچئے، آج پہاڑوں کی چوٹیوں پر، سمندروں میں، صحراؤں میں، آبادیوں میں، ویرانوں میں، عرب میں، عجم میں، دنیا کا کون سا علاقہ ایسا ہے جہاں مسلمانوں کے خون کی ہولی نہ کھیلی جاتی ہو؟ الگ الگ لوگ الگ الگ تعویلات کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اللہ ہم پر ناراض ہو گیا ہے، اس کا ہم پر عذاب ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اللہ کا ہم پر غصہ ہے جو برس رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اللہ کی آزمائش ہے، وہ ہم سے امتحان لے رہا ہے۔ لکھنے والے لکھ رہے ہیں، کہنے والے کہہ رہے ہیں، سننے والے سن رہے ہیں، مگر اے مسلمانوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، کیا ہم ایسی ہی باتیں کرتے بیٹھے رہیں گے یا جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج مسلمانوں کا حال ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن شاہد ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ہماری منزل کہاں ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میری دینی و ایمانی بہنوں، کبھی ہم آسماں کے تارے تھے، آج قدموں میں روندنے والے پتھر بن گئے ہیں۔ یہ سب ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ ہم نے اپنے نبی کی سنتوں کو پامال کر دیا، ہم نے عائشہ اور خدیجہ رضی اللہ عنہن کے عصمت و عفت کے پردے کو چاک کر ڈالا۔ ہم نے بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شرم و حیا کی دھجیاں اڑا دی۔ اسوہ رسول، ازواج مطہرات، دختران نبی اور صحابہ اکرام اور صحابیات کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہے، مگر ہم نے اس مشعل کو بجھا ڈالا تو یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ میری بہنوں، کبھی سوچا ہے جنہوں نے قیصر و کسریٰ کی حکومت کی دھجیاں اڑا دی وہ کون تھے؟ وہ کوئی اور نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے۔ غزوہ احد میں خاتون احد کون کہلائی؟ وہ کوئی اور نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار صحابیہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ 4 جوان بیٹوں کو شہادت پر اکسانے والی کوئی اور نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرنے والی صحابیہ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اپنے جسم کے نازک حصے پر ابو جہل کے تیر سے شہادت کا جام پینے والی کوئی اور نہیں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ ان کے پاس وہی قرآن تھا جو ہمارے پاس ہے، ان کے پاس وہی ایمان تھا جس کے دعوے دار ہم ہیں،
ان کے پاس وہی قبلہ تھا جو ہمارا ہے، ان کا نبی بھی وہی ہے جو ہمارا ہے، ان کی بھی وہی شریعت تھی جو ہماری ہے، وہ بھی اللہ کی وہی وحدانیت بیان کرتے تھے جس کی ہم بیان کرتے ہیں۔ مگر کیا بات ہے، ہم دریا کے کنارے پر کھڑے ہو کر شور مچا رہے ہیں، اور انہوں نے دریاؤں میں اپنی کشتیاں ہی نہیں بلکہ اپنے گھوڑے ڈال دیے۔ وہ اپنے کارناموں سے اسلامی تاریخ بناتے رہے اور ہم اس تاریخ کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں۔ ہمیں کوئی ایسے کارنامے انجام دینے کی فکر کیوں نہیں جسے تاریخ کے اوراق یا اتہاس کے پنوں پر لکھا جا سکے؟ اسلام کی پاسبانوں، آج اپنے ایمانی جذبے کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ جو سو چکا ہے، ہماری غیرت اور حمیت کو جگانا ہے۔ جو گہری نیند کی آغوش میں خراٹے لے رہی ہے، ہم کیوں اپنا محاسبہ نہیں کر رہے ہیں؟ اگر یہی حالت رہی تو ہم پر اللہ کی نظر کرم کبھی نہیں ہوگی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ آئیے ہم بھی عہد کریں کہ اسوہ رسول پر عمل کریں گے، اسلامی تعلیمات پر استقامت کا کوہ گرا بن جائیں گے۔ کلمہ طیبہ کے تقاضوں کی تکمیل ہم سے ہوگی، پھر جو بھی دشمن اسلام ہم سے ٹکرائے وہ پاش پاش ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اس ارادے میں کامیاب اور بامراد فرمائے۔ بھلائی کیے جا، شرافت یہی ہے، بھلائی کیے جا، شرافت یہی ہے، اطاعت یہی ہے، عبادت یہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔